اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ قبرستان میں قدم رکھتے ہی ایک مہک نے استقبال کیا۔ یہ خوشبو اس سے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی اور نہ محسوس کی تھی۔ میں ہر جمعے کو صبح و فجر کی نماز کے بعد اپنے دادا صاحب کی قبر پر جاتا اور فاتحہ خوانی کرتا اور وہاں سے ہی اپنی دکان پر چلا جاتا۔ ایک عرصہ ہو گیا تھا، مگر آج میں نے قبرستان میں سے ایک نئی خوشبو محسوس کی جو مجھے بے چین کر رہی تھی۔ یہ خوشبو کسی طرح سے بھی دنیاوی خوشبو نہیں لگ رہی تھی۔ بہرحال میں اپنے دادا صاحب کی قبر پر پہنچا تو ان سے چند فاصلے پر ہی ایک نئی قبر بنی تھی۔ تازہ پھول اور چادر سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ 2 یا 3 دن پہلے ہی یہ قبر بنی ہے۔ دادا صاحب کی قبر سے فارغ ہو کر جاتے ہوئے اس قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے رک گیا۔ فاتحہ خوانی کے دوران محسوس کیا کہ خوشبو اسی قبر سے آ رہی ہے۔ کنفرم کرنے کے لیے قبر کی مٹی موٹی میں بھری تو ایک دم ٹھنڈک محسوس کی۔ قبر کی مٹی ٹھنڈی تھی جیسے نم ہو، جبکہ مٹی بالکل خشک تھی اور کمال حد تک ٹھنڈی تھی۔ بہرحال مٹی کو وہی قبر پر پھینک دیا اور ہاتھ جھاڑنے کے بعد چل پڑا اور دکان کولی پہلا گاہک آیا، اس کو سامان دیا تو اس نے کہا، اشرف بھائی آج خوشبو تو کمال کی لگائی ہے، کون سی خوشبو ہے؟ تو اس نے کہا، اشرف بھائی خوشبو آپ لگاتے ہو اور پوچھتے ہم سے ہو، آپ بھی اشرف بھائی؟ یہ کہتے ہوئے وہ چل پڑا۔ میں نے جب اپنے ہاتھ کو سونگھا تو وہی خوشبو میرے ہاتھ سے آ رہی تھی۔ تمام دن میں اسی خوشبو کو محسوس کرتا رہا۔ ہاتھ دھونے کے باوجود بھی میرا ہاتھ معطر رہا۔ اگلے دن ہفتے کو بھی میں نہ چاہتے ہوئے قبرستان چلا گیا۔ دادا صاحب کی قبر پر فاتحہ خوانی کے بعد اس قبر پر فاتحہ خوانی کی۔ میں نے سوچا، کس کی قبر ہے؟ یہ کون ہے جو اس قدر نیک ہے، جس کی قبر ٹھنڈی اور خوشبودار ہے، اور ایسا کون سا عمل کر دیا کہ اتنا بڑا انعام پا لیا؟ اس بات نے مجھے بے چین کر دیا۔ گورکن سے اس قبر کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ خاتون کی قبر ہے۔ یہ جان کر اور بھی حیرت ہوئی کہ عورت کو اس قدر شاندار مقام کیسے ملا۔ اگلے دن اتوار تھا۔ دیر تک سونے کی عادت ہونے کے باوجود صبح فجر کی نماز کے وقت اٹھ کھڑا ہوا اور قبرستان روانہ ہو گیا۔ قبرستان میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں، اسی خاتون کی قبر پر ایک بارش آدمی قرآن خوانی کر رہا ہے۔ میں دادا صاحب کی قبر پر فاتحہ خوانی کرنے لگا۔ فاتحہ خوانی کے بعد میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا جو اب دعا مانگ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ دعا سے فارغ ہوا تو باہر کی جانب چل پڑا۔ اس کو جاتے دیکھ کر میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ جیسے ہی وہ گیٹ سے باہر نکلا میں نے آواز دی، سر بات سنیں، 1 منٹ پلیز۔ تو اس نے کہا، جی فرمائے۔ تو میں نے کہا، سر میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ کو تکلیف دی، مگر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو اس نے کہا، جی آپ پوچھیں کیا بات ہے؟ انتہائی محنت سے اس شخص نے جواب دیا، شکریہ سر، جزاک اللہ۔ میں دراصل جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ کن کی قبر ہے جہاں آپ قرآن خوانی کر رہے تھے، اگر آپ مناسب سمجھے تو بتا دیجئے۔ تو اس نے کہا، یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے سوال کیا تو میں نے کہا، دراصل اس قبر سے آنے والی خوشبو نے مجھے بے چین کر دیا ہے۔ ایسی خوشبو میں نے آج تک محسوس نہیں کی، مجھے یہ دنیاوی خوشبو نہیں لگتی۔ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ صاحب قبر نے ایسا کون سا عمل کیا ہے کہ یہ مقام ملا کہ قبر ٹھنڈی اور خوشبودار ہو گئی۔ یہ سن کر اس شخص نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، قبر ٹھنڈی اور خوشبودار کیوں نہ ہو، اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی ہی ایسی کیا ہے۔ جی میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ایسا کون سا عمل ہے جس سے یہ سعادت نصیب ہوئی۔ تو اس نے بتایا کہ یہ میری زوجہ کی قبر ہے، 30 سال ہماری رفاقت رہی، میں 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں۔
میری بہنوں اور ماں کو میرا سہارا دیکھنے کا بے حد شوق تھا۔ سرکاری نوکری ملتے ہی چاند سی دلہن کی تلاش شروع کر دی گئی۔ یوں کچھ دنوں میں لڑکی کی تلاش کا کام مکمل ہوا، شادی ہوئی اور ماں بہنوں نے اپنے ارمان دل کھول کر پوری کر دیے۔ شادی کی پہلی رات میں نے گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے اپنی پاک سے اس کی قدموں میں سے رکھتے ہوئے صاف الفاظ میں بتا دیا، مجھے معاف کر دو، میں حق کی زوجیت ادا کرنے سے بالکل قاصر ہوں، میڈیکلی طور پر مکمل انفٹ ہوں، صرف اپنی والدہ اور بہنوں کی خوشی کی خاطر خود غرض بن گیا۔ اس نے وہ پگ میرے سر پر رکھتے ہوئے کہا، آپ جیسی بھی ہے میرا سہاگ ہے، میرا نصیب ہے، مجھے اب آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اس دن کے بعد اس اللہ کی بندی نے میرے ساتھ 30 سال گزارے، میرے گھر والوں کی ہر بات برداشت کی، بانجھ ہونے کی طعنے بھی سنائے، مگر میرا پردہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ کیسے اس کی قبر کو ٹھنڈا اور خوشبودار نہ کرے جس نے اتنی پاک باز زندگی گزاری ہو۔ اس شخص کی تمام بات سن کر اس خاتون پر رشک آنے لگا جس نے دنیا میں صبر کیا اور اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ آج کل کی دور میں کچھ بھی حاصل کرنا کیا مشکل ہے۔ عورت ذرا سی بیمار، مرد حلال حرام کی تمیز کیے بغیر اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کچھ بھی کر گزرتی ہے۔ تھوڑا سا فرق لگنے پر بیوی شوہر کو کری کری سنا دیتی ہے، شوہر بیمار ہو تو تعلق تک استوار کر لیتی ہے۔ معاشرہ ایسے مثالوں سے بھرا پڑا ہے۔ صبر کا دامن ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر دے۔